सफ़ा नंबर है 551। 23वां पारा है सूरह ज़ुमर। और उसकी आयत है आयत नंबर 6। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर है 6। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ترجمہ دیکھیے جی. خلقكم من نفس واحدة تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ثم جعل منها زوجها پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ اور تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے اتارے 8 قسمیں اتاری يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے بطنوں سے خلقا من بعد خلق ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ ہے اللہ تعالی تمہارا پروردگار اسی سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالی تم سے بے پرواہ ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اور وہ
اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا ان کی جو تم اعمال کرتے رہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بلا شبہ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے۔ ثم اذا خوله نعمة منه، پھر جب ہم اسے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، وہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو الیہ من قبل، جو اس سے پہلے وہ پکارتا رہا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور وہ بناتا ہے اللہ تعالی کے شریک، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اسے گمراہ کر دیں سیدھے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو۔ انک من اصحاب النار، بلا شبہ تم آگ والوں میں سے ہو۔ امن هو قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدا او قائما،
سجدہ ریز ہو کر اور قیام میں یحذر الآخرہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور وہ اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب بس نصیحت تو پکڑتے ہیں عقل والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم گرامی قدر سامعین، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ اور منزہ کلام سے تئیسویں پارے میں سے سورہ زمر کی آیات بینات تلاوت کی ہے اور انہی کا ترجمہ انتہائی سادہ سے الفاظ میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کی صبح کی گھڑیوں میں دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کے خلاصہ جات سنائے جا رہے ہیں تاکہ عام زندگی میں آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں، اسے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں مضمون کیا ہے، گفتگو کیا چل رہی ہے،
اور پروردگار کی منشا کیا ہے۔ قرآن مجید کا علم ہر مرد و عورت، بوڑھے، بچے، جوان کے لیے ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ میں یوں بھی کہا کرتا ہوں، کھانا ملے نہ ملے، مکان ملے نہ ملے، کاروبار ملے نہ ملے، پر قرآن سے کبھی بھی محروم نہ رہو اور اپنی نسلوں کو محروم نہ کرو۔ یہ وہ روحانیت ہے، اگر دیکھو گے اس جماعت کو جس جماعت کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ کائنات کی سب سے عظیم جماعت ہے۔ نہ پہلے کوئی ایسی جماعت آئی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی جماعت آئے گی، اور ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور شاگردوں کی تربیت سے استاد کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شاگردوں پہ اول فول بکنا شروع ہو جائے تو وہ رخ اصل میں کس طرف ہوتا ہے؟ استاد کی طرف۔ میرے پڑھانے میں فرق ہو سکتا ہے، مجھ سے پڑھنے والوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بڑا عظیم ہے۔ پڑھانے والا بھی پوری کائنات میں اول نمبر، اور جو شاگرد ہیں وہ بھی اول نمبر، اور ایسے انہیں تراشا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رہتی دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ آج بھی آپ آؤٹ کنٹریز میں جائیں، جرمن میں، برطانیہ میں، باقی ممالک میں جائیں، وہاں باقاعدہ طور پہ موجود ہیں عمر لاز۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکومت جیسے حکومت کی، اس کو انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے۔ صرف بدقسمت ہیں تو ہم خود۔ سونا بھی ہمارے پاس، ہیرے جواہرات بھی ہمارے پاس، دنیا جہان کی ہر چیز رب نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور یہ منحصر ہے طبیعتوں پہ۔ جی طبیعت ہوندی ہے انج دی بندہ چیزاں والے پاسے جاندا ہے۔ اسی کوئی سال صدیاں غلامیاں چ رہ کے نا تے ساڈی طبیعت دا رجحان بھی اج بھی غلامی والے پاسے وے۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے وہ کرنے آئے تھے بادشاہی، انگلینڈ والے وہ بادشاہی کرنے آئے تھے، اب ہم کہتے ہیں
تانوں آن دی لوڑ نہیں، تھک جاؤ گے، اسی آپ ہی آنے ہاں، ڈنکیاں بھی لاں گے، آپ دوزاں وچ بھی آواں گے، پانی وچ بھی ڈباں گے، پہاڑاں وچ بھی ٹراں گے، برفاں وچ بھی چلاں گے، تواڈے کول آں گے تے پھر آ کے تواڈا جڑا معاشرہ ہے انہوں قبول بھی کران گے تے او دیاں مثالاں بھی اگوں دیاں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کا علم پاس نہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہیں ہے نا، اس لیے جب وہاں جاتے ہیں سڑکیں دیکھتے ہیں، سچائی دیکھتے ہیں، جھوٹ وہ نہیں بولتے، جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر مثالیں وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے، او بھائی وہ ایسے نہیں، انہوں نے ہماری کتابوں کو بغور دیکھا ہوا ہے، وہ نبی کی سنت پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں، تب دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ اور جس جماعت کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، وہ تربیت کسی اور چیز سے نہیں کی، قرآن مجید سے کی ہے۔ اور کہاں پہ کی ہے؟ آج بھی مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں پہ اونچا تھڑا بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ صفہ، چبوترا۔ وہاں کون بیٹھتے تھے؟ صحابہ، انگلش پڑھنے کے لیے اور ریاضی پڑھنے کے لیے، ہیں جی، قرآن پڑھنے کے لیے، اور پڑھانے والا استاد بھی بڑا عظیم تھا۔ ذرا غور کرنا، جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، جو میں نے تمہید باندھی ہے، کھانا ہو یا نہ ہو، روٹی ہو یا نہ ہو، قرآن کا علم ضروری ہے۔ اب اسی نقطے پہ لا رہا ہوں، جو وہاں پڑھا کرتے تھے نا، انہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہیں طلحہ و زبیر و عبد الرحمن و سعد کہتے ہیں، انہیں ابو بکر عمر عثمان و علی کہتے ہیں، اللہ کی سب پہ رحمتیں اور رضامندیاں ہوں۔ ان سب کے مانیٹر تھے، سی آر تھے، اریف اصحاب صفہ، اریف کہتے ہیں مانیٹر، وہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مانیٹر تھے ان کے۔ جب کھجوروں کے باغ پکتے تھے نا، تو جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ پورے دا پورا کھجور دا گچھا لے آ کے نا تے مسجد نبوی دے اندر ٹنگ دیندے سن، ایک جگہ دے اوتے۔ جنوں درویش طالب علم نو بھوک لگدی سی، وہ جا کے او دے وچوں خوشک کھا لیندے سن، دانے لے لیندے سن۔ پر یہ سدا کام نہیں تھا، کچھ وقت کے بعد وہ بھی یہ ختم۔ اب حالت یہ ہو جاتی، کئی دن کے فاقے، کئی دن کے فاقے، اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فاقے میں، شاگرد بھی فاقے میں، لیکن قرآن کا فاقہ نہیں۔ قرآن کی تعلیم دینی ہے، وہ پڑھانا ہے۔ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کئی دن ایسا ہوتا میں مسجد کے اندر ہی بے ہوش ہو جاتا،
طالب علم جہاں بیٹھے ہیں میں ان میں بے ہوش ہو جاتا. مجھے تھوڑی تھوڑی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کانوں میں آتی تھیں. کوئی کہتا ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا مرگی کا، کوئی کیا باتیں میرے کانوں میں آتی. پھر مجھے ہوش آتا، خدا کی قسم مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں تھا. میں کتنے دن کا بھوکا تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اپنا تول کر لیجئے کہ رب نے ہمیں اتنی قسم کے کھانے دیے جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ اپنا تقابل، یہ اپنا موازنہ کیجئے. یہاں بھوک ہے اور یہاں فقر و فاقہ ہے اور یہاں منافقین کے تانے ہیں. سورہ منافقون پڑھو نا. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اینا اتے خرچ نہ کرو. اے جڑے نبی دے کول آلے دوالے بیٹھے نے نا، اینا دی وجہ دے نال ایک طاقت بنی ہے نبی دی، انہاں نو نہ دیو. لا تنفقوا آج بھی کیا آدھے نے مدارس سے نہ دیو. ہاں جی ٹرسٹ میں دو، عیدی سینٹر میں دو، فلانے میں دو، مدارس میں نہ دینا. یہ دہشت گرد تیار ہوں دے جے ایتھے نہ دیو. یہ آج نہیں جملہ، یہ اس وقت نبی کے زمانے میں جملہ بولا جاتا تھا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. جو نبی کے ارد گرد ہیں ان پہ خرچ مت کرو. کیوں جی؟ یہ جدو بھوک پوے گی نا نس جان گے. دماغ خراب تھا نا، دنیا کے لیول سے سوچ رہے تھے نا، جدو بھوک پوے گی تو نس جان گے. میرے پروردگار نے بڑا عجیب جملہ بولا اور جواب دیا. اے پہ کہندے نے خرچ نہ کرو، انہوں اے نہیں پتا للہ خزائن السماوات والارض. انہاں کول تھوڑا جہا مال آ گیا تے کہندے خرچ نہ کرو. آسمان تے زمین دے خزانے صرف اللہ دے نے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لیکن منافق سمجھ دے نہیں، انہوں سمجھ نہیں ہے. اے آہدے نے اے جڑے نے روٹی نہ لبی تے نس جان گے. انہوں اے نہیں پتا جڑے قرآن دی تعلیم پڑھتے نے انہوں پتا ہے بھوکاں بھی کٹنیاں پیندیاں نے تا قرآن دا علم لبدا ہے. ایک دن خود کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں منگوایا، کوئی ہدیہ آیا سی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اندروں میریاں ماواں دے کولوں او ہدیہ لے آندا سی. او سی دودھ. جیوں آپ نے لیا کے نا کہا ابو ہریرہ منیٹر تے سن، اے لے بھائی. آندے نے میں تے بڑے کنے دن دا بھکھا سا، بڑا خوش ہویا. تے میں آکھیا باقی درویش کوئی نہیں کام تے گئے نے سارے تے میں کلا یہ سارا میں ہی پینا ہے اج تے بھوک مٹانی اپنی. پر میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا اور جڑے باقی سنگی ساتھی نہیں بلا لیا انہوں نے بھی. کہنے دل تے بڑا بجیا بھئی اے تھوڑا جہا دودھ دے تے یہ باقی بھی آ گئے تے پی گئے تے پورا پینا نہیں، کوٹ بھی لبنا نہیں.
پر کی کرا میرے سونے دا حکم تھی یہی سی صلی اللہ علیہ وسلم. میں گیا، میں سارے نو بلا کے لے آندا، بیٹھ کے بھئی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو دعوت آ جاؤ. وہ جیوں جی آ کے سارے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چل بھئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چل سجے پاسوں شروع ہو جا. ہے یہ تعلیم ہے، یہ سنت ہے، یہ تربیت ہے، سجے پاسوں شروع ہو. آدھے نے پہلا تو میں یہی چیز سمجھی ہے بھئی آپ کہن گے چل تو پہلو پی لے تو پھر شروع کر. ہون تے بالکل ہی امید کوئی نہیں کہ کتھوں چکر لا کے مڑ کے آنا ہے تے آخر تے واری میری آنی ہے. یہ تو بچوں والی گل کوئی نہیں ہے. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے شروع کر. میں نے اللہ کا نام لیا اور دودھ دینا شروع کر دیا. وہ پیتے جا رہے، ہر بندہ اپنی اپنی مرضی دا پیا پیندا ہے، اپنی اپنی مرضی دا پیا پیندا ہے، رج رج پیا پیندا ہے. میں ان کو بھی دیکھتا اور دودھ بھی دیکھتا اور اپنی باری کا انتظار بھی. جب میری باری آئی نا تب بھی اس برتن کے اندر دودھ تھا. آہدے نے پھر میں نہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر میں بھی ارے پرے نہیں دیکھیا، میں بھی پھر ڈیکاں لائیاں نے پوریاں، حتیٰ کہ منو میرے ناخنہ تے بھی تری محسوس ہونے لگ پئی. میں خوب رج گیا. جدو میں رج گیا تو میں ویکھیا برتن وچ اُنّا ہی دودھ سی جنہ رکھیا سی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اللہ نے تھوڑے میں برکت ڈال دی. اب آپ نے فرمایا ہور پی لے. میں کہ اللہ دے نبی میں تے رج گیا جی، بالکل نکو نک. اللہ اللہ، پھر میرے مرشد نے وہ برتن لیا اور خود پینے لگ گیا. ایتھے مریداں دے پانڈے ہور تے پیراں دے ہور ہے، تے پیراں دی بہن دی جگہ ہور تے مریداں دے بہن دی جگہ ہور. پیر منجی تے مرید تھلے. پیراں دے نال نہیں بہنا کیونکہ ہو سکتا کھورک پئی ہوئے اور باقیاں منتقل ہو جائے، ادھر نہیں بہنا. یہ ہمارے رواج ہیں. پر یہاں دیکھو سب نے پیا ہے. پھر آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھونٹ لیے ہیں. کہتے ہیں آپ نے بھی پیا پر وہ برتن میں اتنا ہی تھا. میں نے اپنے نبی کا معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. کبھی کبھی تو یہ بہار بھی ہوا کرتی تھی کہ کدے کدے بھوک پر بھاگے نہیں. انج دا علم انہاں لیا آج بھی دنیا حکومت دے نظام دے وچ انہاں دی محتاج ہے. کون سن؟ اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے. لیکن رب نے انہیں قرآن کا وہ علم دیا جس سے وہ ساری دنیا پر بادشاہی کرنے لگے. اس لیے میں یہ تاکید کرتا ہوں، زور دیتا ہوں، اپنے چھوٹے بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، مائیاں، عورتیں، بچیاں، سب کو قرآن پڑھاؤ. اور اگر اگلا جملہ بھی سن لو، اور اگر تم نے نہ پڑھایا تو جواب کی تیاری کر کے رکھنا کہ تم ذمہ دار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے متحتوں کے بارے سوال کیا جائے گا. 10 تینوں تیاں تے پتر میں دتے سن، 10 انگریزیاں ہی پڑھائیاں نہیں کہ قرآن بھی پڑھایا ہی کہ نہیں.
دس یہ جواب دینا ہی دینا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کو اس علم سے محروم نہ کیجیے، قرآن کا علم دیجیے، اس سے انہیں انسانیت آ جائے گی، اور انہیں نبی کی سنت بتائیے، انہیں دنیا میں رہنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی فرما دے، ہماری نسلوں کو اللہ قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ فرما دے۔ کل آپ نے سورہ زمر میں دلیل سنی تھی، تمہید بھی اور ساتھ سورت کا دعویٰ بھی۔ کتنی بار دعویٰ تھا جی سورت کا؟ 3 بار۔ کتنی بار جی؟ 3 بار دعویٰ تھا سورت کا، 1 بار دعویٰ آپ نے سن لیا ہے، اور دوسری بار آج سبق میں آئے گا، وہ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، یہ دوسرا دعویٰ آئے گا کہ میں تو اپنے اللہ کی عبادت، اسی کا مجھے حکم دیا ہے، خالص میں اس کی پکار کروں، میں اس کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بناؤں۔ تیسری بار دعویٰ سورت کے اینڈ میں آئے گا۔ 7 دلائل کون سے تھے؟ عقلی تھے، عقلاً، جہاں عقل انسانی مانتی ہے کہ بات ایسے ہی ہے۔ 6 دلائل وحیہ تھے، اور 4 بار ثمرات آئے، نتیجے۔ ان میں آج کے سبق میں بھی نتیجہ ہے۔ پہلا نتیجہ ہے لا الہ الا ہو، یہ دلیل کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا آئے گا اس کے اینڈ کے اوپر، وہ بھی اجمالی ہے، الحمدللہ، یہ بھی آئے گا نتیجہ۔ اور پھر 2 آئیں گے، جہاں 24واں پارہ ہوگا وہاں 2 ثمرات وہاں مزید آئیں گے۔ تقابل بین المومنین والکافرین، مومنوں اور کافروں کا موازنہ، کمپیریزن، مومن کیا ہیں، کافر کیا ہیں، دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی آئے گا۔ اور آج کے سبق کی آیات میں یہ تقابل بھی موجود ہے۔ اب جو سورت کی کل آپ نے سنی تھی نا دلیل، جس میں نے بتایا تھا سورہ فاطر اور سورہ سبا دونوں کے دعوے سورت کے اندر ہوں گے، دونوں کے۔ ایک، کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں، کام بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، غیب دان بھی وہی ہے۔ جب سب کچھ وہ ہے تو پھر اس کے ہاں کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں سورہ فاطر، سورہ سبا دونوں کے دعوے تھے، دونوں یہاں یہی دعوے دونوں آئیں گے۔ اب دلیل جو کل سنی نا، وہ دلیل تھی آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا؟ کس نے جی؟ ہاں، کوئی ہو، کسی بزرگ نے بنایا ہو، کوئی ٹکڑا، کوئی زمین، کوئی چیز، کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے۔ صرف بنایا نہیں، اس نے شمسی و قمری نظام ترتیب دیا ہے، لیل و نہار کا نظام ترتیب دیا ہے۔ کبھی رات کی کیا آتی ہے؟ سیاہی آ جاتی ہے، وہ کور آ جاتا ہے، اور پھر وہ کور ہٹتا ہے، پھر کیا آتا ہے جی؟ ہاں، دن کی روشنی۔ کدے ویکھیو غور کر کے،
رات دی تاریکی جوں آئی ہوئے نا تے او دے نال ہی کچھ حصے اتے سفیدی بھی آ گئی ہے جی۔ سارا آسمان ویکھو کی آئی ہے تاریکی، جوں جوں وقت گزردا ہے تاریکی کی ہو جاندی ہے، ودی جاندی ہے، ودی جاندی ہے۔ انہوں میرے رب نے پھر ٹائم دیتے ہیں، جیوں جو سحری دا وقت شروع ہوندا ہے تے وہ کی ہوندی ہے، سمٹ دی جاندی ہے، تے جیوں جیوں پھر تھوڑا جا ٹائم وددا ہے پھر کنارے سارے سفید ہونا شروع ہو جاندے ہیں۔ اے آکھو نا بندے دے واسے چ اے نہیں، سفیدی ساری تے اے میرا خیال ہے مرلک ہونا ہے، اینک تے ہونا ہی، چلو کنال کر لو، یہ دی پیمائش ہی کوئی نہیں۔ تے او دے اتے میرا رب رات دی تاریکی بھی لے آ رہے ہے تے دن دی روشنی بھی لے آ رہے ہے، سورج بھی آ رہے ہے تے نال چن بھی آ رہے ہے۔ آکھیا ہے جد سارا کچھ میں کرنا تے پھر دسو میرے نال شریک بنانے جے، پھر روزیاں فلانا دین والے او جی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ او رزق دیندے نے، برکتاں دیندے نے، جب سارے کم میں کرنا تے پھر میرا شریک کوئی بھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اے پہلی دلیل سنی، آج کے سبق میں اب دوسری دلیل آ رہی ہے، ذرا دوسری دلیل پہ غور کیجیے۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، تم سب کو اس نے ابتدائی طور پہ ایک جی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء کی ابتدا ہے، او لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے آدم و حوا سے دونوں سے بہت سارے مرد و عورت پھیلا دیے ہیں۔ کائنات میں روئے زمین پہ انسان بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ سب کے سب میں نے ایک جی سے بنائے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے میں نے یہ سارا نظام ترتیب دیا ہے۔ ثم جعل منها زوجها،
پھر اس سے کیا بنایا؟ جوڑا بنایا ہے، مذکر بھی اور مؤنث بھی، ان دونوں سے میں نے نسل انسانی کو چلایا ہے۔ اور پھر میں نے اس کی ضروریات کو بھی تو پورا کرنا تھا نا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے بنائے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان کے مذکر مؤنث کرو، کتنے بن گئے؟ 8۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ ان سے میل فیمیل، یہ 8 میں نے تمہارے لیے حلال کر کے میں نے اتارے۔ یہ تمہاری ضروریات میں سے میں نے تمہیں بھی بنایا اور تمہاری ضروریات کو بھی میں نے پورا کیا۔ ذرا وہ منظر بھی تو دیکھو نا، دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری حقیقت کیا تھی؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں میں رب نے تمہاری ماؤں کے بطنوں میں پیدا کیا ہے۔ اور سورہ مومنون میں تو بالکل میرے رب نے صاف یہ بات کہی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہمیں اپنی ذات کی قسم، ہم نے انسان کو پیدا کیا اس گارے کی مٹی کے خلاصے سے، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایسی محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا جہاں انسانی رسائی نہیں، جہاں جراثیم اور باقی چیزوں کا وہاں پہنچی نہیں۔ فی قرار مکین، رحم مادر میں ہم نے وہاں اس پانی کو، بوند کو وہاں ٹکا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفۃ علاقہ، پھر جو ہی وقت گزرنا شروع ہوا وہ پانی کی بوند، اسے ہم نے ترقیاں دے دی اور اس میں ہم نے برکتیں رکھنا شروع کر دی، اسے بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ پانی کی بوند بڑھتے بڑھتے وہ جمع ہوا خون بن گئی ہے۔ یہ ان کی حالتیں کنورٹ کرنے والا، تبدیل کرنے والا، اتنے ادوار سے گزارنے والا، پہلے پانی میں اور پھر جمے ہوئے خون میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے اور حالت میں لے گئے، لوتھڑا بنا دیا ہے۔ یہ انسان کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ لوتھڑا، اس میں آنکھیں کوئی نہیں، ٹانگیں کوئی نہیں، پاؤں کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں، شکل و صورت بھی نہیں، یہ لوتھڑا بنا دیا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اسے اور آگے بڑھایا، اس لوتھڑے میں ہم نے عظامًا، ہڈیاں بنا دی ہوئی ہیں۔ کوئی ہڈی کروٹ میں ہے، کوئی ہڈی سیدھی ہے، اور کوئی ہڈی وہ مضبوط ہے، کوئی ہڈی پتلی ہے، کوئی ہڈی
بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ پنڈلیوں کی دیکھیں، یہ ہڈیاں مضبوط تھیں، نرم ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں مضبوط کیا، اور یہ پسلیاں انہیں کرو میں رکھ دیا ہوا ہے۔ کوئی کاریگر بتاؤ نا جو ان کی کرو بنائے، یہ میں ہی بنانے والا۔ یہ پچھلا حصہ یہ مضبوط بنایا، یہ حصہ یہ وہ طاقت نہیں اس میں، اور اس حصے کو مضبوط بنایا۔ اس نے کل بوجھ بھی تو اٹھانا ہے، اور پھر بوجھ اٹھانا ہے تو میرے رب نے یہاں پہ پٹھے بھی مضبوط کر دیے اور گوشت بھی رکھ دیا، اسے تکلیف نہ ہونے لگ جائے۔ اور یہ انگلیاں یہاں پہ میرے رب نے توازن سے گوشت رکھا، اور ان میں بھی ہڈیاں میں بھی جوڑ رکھ دیے ہیں۔ اگر یہ ہڈی سیدھی ہوتی تو ہمیں کوئی چیز اٹھانی پڑتی تو مشکل ہو جانا تھا، اٹھا نہیں سکتے۔ اب یہ مڑ رہی ہیں، سیدھی ہو رہی ہیں، ان میں کس نے قبضے لگائے؟ اللہ ہی نے۔ اور جب انسان پہ کمزوریاں آ جاتی ہیں پھر انسان ان کمزوریوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ساری نعمتیں اور 14ویں پارے سورہ نحل میں تو موجود ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اور وہ اللہ اخرجکم جس نے تمہیں نکالا، تمہارے ماؤں کے بطنوں سے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں اپنا نام بھی پتا نہیں تھا، تمہیں اپنا کام بھی پتا نہیں تھا، تمہیں اپنے باپ کا بھی پتا نہیں تھا، تمہیں اپنی ماں کا بھی پتا نہیں تھا، تمہیں اپنے رشتہ داروں کا بھی پتا نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر میں رب نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، میں رب نے تمہارے لیے سماعتیں بھی رکھ دی، کان یہ سماعتیں، اور جب یہ کمزور ہو جائے نا تے بندہ کی کہندا ہے ذرا نیڑے ہوئی، ذرا گل کری، منو سمجھ نہیں۔ اور وہ جو ٹوٹی بھی لگایا کرتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے % ہو تو یہ کام کرے گی، اور جہاں بالکل کمزوریاں آ جائیں وہ کہتے ہیں یہاں یہ آلہ بھی کام نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے حوالے صرف یہ سماعتیں نہیں، والابصار، اللہ اللہ کتنی نعمتیں ہیں رب کی نا۔ والابصار، آنکھیں بھی رب نے دی ہیں، اور یہ آنکھیں ان میں روشنی بھی رب نے دی ہے، بصیرت بھی رب نے دی ہے۔ اس لیے دی ہے میری قدرت کے دلائل دیکھ، میری توحید کے دلائل دیکھنا، اور دل بھی رب نے دیا ہے۔ فرمایا یہ انسانی چیزیں ساری میں نے پوری کی ہیں۔ ایک ڈاکٹر اور اس سے صرف نظر دکھانے لگ جاؤ، وہ بھی پیسے لے 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 کے وہ بھی تباہیاں کر دیتا ہے، پر نظر بحال نہیں ہوتی، سماعتیں بحال نہیں ہوتی۔ جیسے رب نے رکھی ہیں ویسے کوئی چیز بحال نہیں ہوتی۔ میں رب نے دل بھی فری دیا ہے، ٹانگیں بھی فری دی ہیں، آنکھیں بھی فری دی ہیں، دماغ بھی فری دیا ہے، ہاتھوں میں طاقت بھی فری دی ہے۔ یہ میں رب نے کیا ہے۔ جب سب کچھ میں رب نے کیا تو پھر سجدے گائے کے
گھوڑے کے علم کے نہیں، پھر میرے سجدے جب سب کچھ میں کرنے والا ہوں تو پھر سجدے میرے۔ فرمایا ان ہڈیوں کو بنایا میں نے، اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پہ کیا کیا؟ فَقَسَّوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پہ میں نے لباس چڑھا دیا، وہ گوشت کا لباس ہے۔ ذرا غور کرو نا، یہاں ضرورت تھی نہ بیٹھنے کی، میرے رب نے گوشت کیا رکھ دیا؟ زیادہ رکھ دیا، مناسب رکھ دیا۔ یہاں پہ مناسب گوشت کی ضرورت تھی، اگر زیادہ ہوتا تو چیز پکڑنے نہ ہوتی، میں رب نے مناسب رکھ دیا ہے۔ اور یہاں دل تھا نا، میں نے پسلیاں کے اوپر چربی، چربی کے اوپر یہ گوشت، گوشت کے اوپر یہ چمڑا، یہ کر کے اس جگہ کو میں نے محفوظ کر کے رکھ دیا، کسی کی رسائی نہ ہو۔ میں نے ایسے کیا نا، یہ لباس چڑھا دیا۔ اگر میں ہڈیوں کے اوپر لباس نہ چڑھاتا نا، تم نے ایک دوسرے سے خوف کھانا تھا۔ یہ رب نے یہ کام کیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر مکمل انسان میں نے بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والی ذات کون سی؟ اللہ کی۔ اور وہ برکتیں کیسے دے رہا ہے؟ سورہ آل عمران میں فرمایا وہ ایسے برکتیں دے رہا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری ماں کے رحموں میں نقشے بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ کسی کا رنگ سفید، کسی کا کالا، کسی کا گندمی، کسی کا سرخ، اور کسی کی آنکھیں وہ نیلی، کسی کی کالی، یہ سارے نقشے وہی ترتیب دینے والا ہے۔ یہاں بھی میرے رب نے یہی فرمایا، میں تمہیں تمہارے ماؤں کے بطنوں سے پیدا کرتا ہوں، من بعد خلق، خلقا من بعد خلق۔ ابھی آپ نے سن لیا، ایک درجے سے دوسرے درجے اور دوسرے سے تیسرے درجے، 7 درجوں میں نے انسان کو کنورٹ کیا، پھر انسان میں نے بنایا۔ اور فرمایا میں ایسا کاریگر ہوں، میں ایسا کاریگر ہوں، میں نے جو نقشے بنائے، میں نے جو انسان بنایا، فی ظلمات ثلاث، دنیا کا کوئی کاریگر لاؤ جو اندھیرے میں اپنی کاریگری کرے، میں وہ کاریگر ہوں جس نے 3 اندھیروں میں شاہکار بنا دیا ہے۔ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا جو اس کی جھلی اس کا اندھیرا، اور تیسرا رحم مادر جہاں وہ پرورش پا رہا ہے، وہاں ان 3 اندھیروں کے اندر، تاریکیوں کے اندر میں رب نے انسان بنایا۔ اور تمہاری سائنس کیا کہتی ہے؟ تمہاری سائنس کہتی ہے پودا، ایک پودا لونا، تجربہ کرواتے ہیں، ایک پودا لو نا، اسے دھوپ میں رکھ دو، اور دوسرا لو اسے اندھیرے میں رکھ دو۔ اب جو دھوپ والا ہے وہ گروتھ کرے گا، اور جو اندھیرے والا ہے اسے روشنی نہیں ملی، روشنی نہیں ملی تو وہ مرجھا گیا، وہ ختم ہو گیا۔
تمہاری بناوٹ یہ ہے اور میری بناوٹ یہ ہے، میں نے تاریکیوں در تاریکیوں میں بنا دیا، اب تمہیں ماننا پڑے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم کیا ہے جی؟ رب۔ اے جڑی گتھیاں پہ دیندے نے، اے نہیں جے رب اے ٹرکاں دی لینا پیچھے لگے ہو، اے نہیں جے رب اے جڑے حکمران بنے نے، اے نہیں جے رب تسی انہاں نوں رب بنا کے بیٹھے ہو، اے تے آپے بھکھے نے، نسلی پیدائشی بھکے کھا کھا کے اے رجدے نہیں پے، انہاں دا حال تے وے، اے تانوں کی دین گے؟ منگو او دے کولوں، لہ الملک، جدی کی ہے جی؟ ہاں 3 سال واسطے ہیں، 5 سال واسطے۔ ہاں یہ قرآن ہے، روشنی دیتا ہے تمہیں۔ لہ الملک، اے جنہ دی بادشاہی 2 دن دیے، جنہ دے بیج 2 دن دینے، جنہ نو سلوٹ 2 دن دا وجدہ پہ ہے، اونا پیچھے تے اگے پیچھے پہ ہوندے ہو، اونا دے سجدے پہ کر دے ہو، اونا دی گلاں پہ مندے ہو، نجائز تے جائز کری جاندے ہو، سارا کچھ۔ جے میں رب دی بادشاہی سدا بہار، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، اور غوث اعظم سب سے بڑا فریادیں سننے والا وہی، اور کوئی نہیں۔ اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام پہ جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو، تو بھر بھر جام پیتا جا۔ زندہ رہنا ہے تو اسی کے نام پہ زندہ رہو، مرنا ہے تو اسی کے نام پہ مرو، اور توحید کے جام پیتے جاؤ۔ یہ بھر بھر کے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور یہ کہاں سے؟ ندائے وحدت۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے قرآن کے دشمن۔ ندا وحدت کی، ندا وحدت کی وہ کون سی ندا ہے؟ الہکم الہ واحد، اور پیچھے بھی پڑھا سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ تیرا یہ کام ہونا چاہیے، تو لوگوں کو بتانا، او سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا، ان کے جوڑے بنانے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، انہیں ماں کے بطنوں میں اندھیروں سے وہ نکالنے والا، اور پھر یہ سارے کام کوئی کر سکتا ہے نا جنہیں تم نے حاجت روا بنایا ہے، جنہیں تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں نہیں، لا الہ الا ہو، او اس کے سوا کوئی بھی
فریادیں سننے والا نہیں، غائبانہ پکاروں کے لائق نہیں، غیب دان نہیں، مختار کل نہیں، حاضر و ناظر نہیں، لا الہ الا ہو، صرف وہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اور اسی کی بادشاہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یہ زمانہ انج سمجھ لو، ویسے تو ہے نا کہاں پھیرے جاتے ہو، لیکن سمجھ نہیں نہ آندی، یہ میں ہوں سمجھا دیا تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ گل پہ سمجھاندا ہے، دسدا پہ آوے، اے رائی، اے سدھا رائی، اے فلانی منزل تے پہنچے گئی، انج چل، تے او بندہ کدے انج پیا ویکھدا ہے تے کدے انج پیا ویکھدا ہے، تے او ہن کہندا ہے اوئے میں تینوں سدھا راہ پیا سمجھانا وا تے توں بوتھی کیڑے پاسے چکی ہوئی ہے۔ اے میرا رب کہہ رہا ہے فانا تصرفون، اوے میں دلائل نال گل پہ سمجھانا، میں تانوں دسدا پیا میں کون ہاں رب، تے تسی نا جی نا جو لبدا ہے سرکار کولوں لبدا ہے۔ فانا تصرفون، سانو تے جو کچھ لبدا ہے علم دے تھلے جائیے تے لبدا ہے، سانو تے جو کچھ لبدا ہے باوے ہوراں دے تھلوں گزریے تے پھر لبدا ہے نہ سانو۔ اوے کتھے چولا پہ مار دے ہو، کتھے منہ چک چک کے پہ جاندے ہو، کہ سن لو نا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تسی شرک دے اتے آ جاؤ گے، کفر دے اتے آ جاؤ گے، گھوڑے دیاں گاواں دیاں تے خنزیراں تے بندراں دیاں پوجا پاٹاں تے آ جاؤ گے، قبراں دے سجدے کرن لگ پاؤ گے، اگر اے کفر کرن لگ پاؤ گے، فإن اللہ غنی عنکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ہے جی، اللہ پھر بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں کہ تم سجدہ کرو تو وہ راضی ہوتا ہے، تم او قربانیاں کرو تو وہ راضی ہوتا ہے، نا نا، فإن اللہ غنی عنکم، پھر اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہے، بے پرواہ ہے۔ پر بات سننا، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے کفر پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا نا۔ کبھی تم سجدے کرنے لگو، کبھی تم نبی کی سنت کے خلاف چلنے لگو، بدعات کرنے لگو، تیجے ساتے 40ویں برسیاں کل یہ کرنے لگو، سال گرے کرنے لگو، کبھی یہ تم کام کرنے لگو، تو یاد رکھنا لا یرضا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ بندہ کفر تے آوے، سود کھاوے تے اللہ راضی ہو جاندہ ہے، رشوت لوے تے اللہ راضی ہو جاندہ ہے، کسی دا حق مارے اللہ راضی ہو جاندہ ہے۔ فرمایا وہ بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہوتا جی۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر دلائل سننے کے بعد سچے موحد بن گئے ہو تم، تشکرو، شکر گزار بنو، تو پھر رب کیا کرتا ہے، یرضہ لکم، وہ شکر گزاری کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ او میرا بندہ، میں نے تجھے جس حال میں رکھا ہے، ٹانگیں نہیں تیری تو راضی مجھ سے، ہاتھ نہیں تیرے تو راضی مجھ سے، کان نہیں تیرے تو راضی مجھ سے، آنکھیں نہیں تیری تو راضی مجھ سے۔ جب تو راضی رہتا ہے نا، میں اس رضا کو اپنی رضا بناتا ہوں اور اس رضا کو تمہاری پسندیدگی بنا دیتا ہوں۔ اور یاد رکھنا
یہ دنیا کی زندگی تو ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گی نا، جب آخرت میں آؤ گے نا تم تو پھر یاد رکھنا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو کہتے ہو چل کوئی نہیں لا لے سوٹا، تھنگ دا کولا بنا دے نے نا، بنا کے نا لگے نے علی آؤ پہ جاندہ ہے ظالم دیا پتروں بھائی، نام بھی بگاڑ دے پھر دے ہو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کنا سونا نام ہے تے او نشا کی طرح او چک چک کے تے کی تماشے لائے نے تے پھر کی آہدے نے اے سوٹا پی لو، اے جام ایک باری پی لو، ساری تکلیفاں دور تے سرکار نے سانو جنت وچ لے تے جانا ہی ہے نا۔ نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، روزیاں دی لوڑ کوئی نہیں، حج تے زکاتاں دی لوڑ کوئی نہیں، یہ ہمیں لے جائیں گے۔ فرمایا یاد رکھیو اس دن کوئی کسے دے گناہاں دا بوجھ نہیں چک سکے گا، اپنا اپنا ہی میدان تے اپنے اپنے ہی عمل ہون گے۔ پھر جدوں میرے الاؤ گے نا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تانوں دساں گا نا جو جو عمل تسی کر دے رہے ہو ساریاں چیزاں نال میں تانوں دساں گا۔ تے میری گل یاد رکھیو انہ علیم بذات الصدور، جیڑیاں گلاں اندر چھپائیاں جے نا کسے نوں پتہ نہیں نے، او وی میں رب نوں پتہ نے، کیونکہ میں عالم الغیب ہاں، کیونکہ علم غیب یہ میرا خاصہ ہے نا اور کسی کا خاصہ نہیں ہے، میں ہی ساری باتوں کو جاننے والا ہوں۔ آگے آگے جی تقابل بین المومنین والکافرین، دونوں کا موازنہ شروع ہو گیا۔ جب انسان ناشکر انسان او مشرک و کافر، جب میں اسے تکلیف میں ڈالتا ہوں اذا مسل انسان ضر، جب میں اسے تکلیف میں ڈالتا ہوں نا پھر کیا کرنے لگتا ہے دا ربہ، دیکھ رہے ہیں نا جی آنکھوں سے، دا ربہ، پہلے تے کہندا سی رب سندا نہیں ڈائریکٹ ہے، واسطے پانے پیندے نے، سرکار دی قبر تے جانا پیندا وے تے سرکار اگے التجا کرنی پیندی ہے تاں پھر اگے کام چلدا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں۔ پر جدوں اوکھا وقت آندا وے نا تے پھر کی کردا ہے دا ربہ، پھر کوڈ ورڈ سارے بھول جاندا وے، پھر ڈائریکٹ ڈائلنگ کرن لگ پیندا ہے۔ نہیں جے گل سمجھ آندی تے چلو انج میں سمجھا دینا وا، زلزلہ آیا وے زمین ہلیے تے زمین ہلیے نا، او جڑے سارے پہلو کہندے سن یا غوث مدد، یا دستگیر مدد، یا لجپال مدد، یا علی مدد، یا رسول مدد، جڑے دہائیاں پاندے سن، جس وقت زمین ہلنا شروع ہوئی ہے تے ہن کہندے نے اللہ اکبر، ہن زبان چوبے نکلدا ہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، زبان چوئے نکلدا ہے۔ ہن ساریاں بولیاں بھول گئے نے، ہن ہاتھ پہ گیا نا تے ہن ڈائریکٹ رب نال پکار۔ فرمایا میں بھی مشرک انسان کو کوئی تکلیف دیتا ہوں پہلے تو وہ کہتا ہے او جی منو خیر بھی اتھوں ہی پیندی ہے، تے سرکار ہن ناراض ہو گئے نے تے کدھر چلنا وا، سلام کرن چلنا وا تے سرکار نو راضی کرن چلنا وا،
تے جدوں پھیرے لا لا کے تھک جاندا وے، بیماری ٹھیک نہیں ہونی، تکلیف دور نہیں ہونی، تے پھر اوکھا ہو جاندا ہے، تے پھر کی کردا ہے؟ دا ربہ، پھر اپنے رب نو پکاردا ہے، منیبا الیہ۔ پہلو کی سی، اوتھے بھی گجرا والے بھی، لاہور بھی، پاک پتن بھی، سیون بھی، ہر پاسے بوتھی کیتی ہوئی سی، پر ہن کی؟ منیبا الیہ، سارا کچھ چھڈ کے رخ رب ول موڑ لیا۔ اللہ جی تواڈے بوئے دے سوا، تواڈے آسرے دے سوا میرا کوئی آسرا نہیں جے۔ ہن پکارن لگ پیا اپنے رب نو، تے پھر میں رب کی کرنا وا؟ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، میں آخدا وا اوے میرا بندہ تے وے نا، چلو کوئی نہیں، بھولیا سی پہلو، ہن اینو سمجھ آ گئی ہے، منو پکاردا پیا وے، میں او تکلیف دور کر کے اپنی نعمت نو دے دینا وا۔ تے ہن کی کردا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پہلو مسجد دے وچ جا کے صبح تے شام پھر تسبیحاں پڑھ پڑھ قرآن تے او نفل پڑھ پڑھ، تے جدو کام ہو گیا ہن مسیح دی پرلی گلی وچوں، ہن سامنے بھی نہیں، کدھرے قاری صاحب دیکھ لینا، تو پہلو آندا سے تے ہن کدھر گیا ویں، ہن گلی بھی پرت لئیے، کام تے نکل گیا ہے۔ اے ساڈی اجتماعی حالت ہے، ہر بندہ کسرت نال الا ماشاء اللہ کوئی اپنے رب نو راضی کرن ٹرے ہے، وگرنہ حالت ظاہر ہے، کسے نو لت دی درد پئی ہے، کسے نو دل دی درد پئی ہے، کسے نو مالی مسائل نے، کسے نو کی ہے تے کسے نو کی ہے، او لے کے آئے ہوئے ہیں یا اللہ مہربانی کر تے مسئلہ حل کر دے۔ فرمایا جدوں میں اپنے بندیاں مومناں دے مسئلے حل کرانا، او میرے سامنے زیادہ چھکن لگ پیندے نے، تے جدوں کافراں تے بے ایماناں تے مشرکاں انہاں دا مسئلہ حل کرانا، تے پھر ہوندا کی ہے؟ ناسیا، بھول جاندے نے۔ کی بھولدے نے؟ ما کان یدعو الیہ من قبل، انج بھولدے نے جس طرح پہلو انہاں نے پکاریا ہی کوئی نہیں ہے، رب نو جان دے ہی کوئی نہیں، انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، انج انسان ہے۔ تے سورہ یونس وچ موجود ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، جدو انسان نو تکلیف پہنچ دیئے تے پھر کی کردا ہے؟ لے جنبی ہی، بستر تے لیٹیا ہویا ہے، پاسے ماردا ہے سجے تے کھبے، تے ہر وقت کہندا ہے اللہ جی مہربانی کر دیو، اللہ جی مہربانی کر دیو، اللہ جی معاف کر دیو، سجے کھبے ہوندا ہے، تد وی قائدن، جتھے بہندا ہے کہندا ہن اللہ ہی اللہ وے، قائما، جدو کھڑے ہوندا وے نا تد وی کہندا ہے اللہ ہی اللہ وے، اور اس تو سوا میرا کوئی آسرا نہیں۔ ہر حالت چ منو پکارن لگ پیندا ہے، تے پھر میں کی کرنا؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ، او تکلیف نو میں کھولنا وا نہ ہٹا دینا وا، مرہ کألم یدعونا الی ضر مسہ، پھر اینے گزردا ہے نا گویا کہ انہیں تکلیف وچ سانو پکاریا ہی کوئی نہیں ہے، انہیں کدے بھی ساڈے سامنے اتھرو نہیں وہائے، پھر انج ٹرن لگ پیندا وے۔ جدوں اوکھا وقت آندا وے پھر ساڈے دربار وچ جدوں اسی تکلیف دور کر دینے ہاں، پھر کہندا جی سرکار دی نظر کرم ہو گئی ہے، پہلے رب بھی رب، پھر سرکار کی نظر کرم،
فرمایا یہ کیا کرنے لگتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، تے بندے آخدے نے اے دیکھنا اس مالک دے دربار جو تو آیا ہے او دے کولوں منگیا ہی اس مالک نے تیری تکلیف دور کر دیتی ہے، تے ایک ہی کہندا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، او نا جی نا، رب کتھے جی، میں کتھے تے رب کتھے جی، منو تے جو لبیا ہے، میں تے شہدولہ دربار تے گیا ہوں تے اتھو لبیا وے، میں تے کاواں والی دربار تے گیا ہوں تے اتھو لبیا وے، اے اللہ دے کی بنان لگ پیندا ہے؟ شریک بنان لگ پیندا ہے، تے جڑا رب دے شریک بنائے لیُضِلَّ عن سبیلی، اس واسطے شریک بناندا وے اس راہ تو بھٹک جائے، او جڑا راہ سدھا راہ سی مالک دا اس راہ تو دور ہو جائے۔ اچھا میرے نبی دلائل تے تسی سنا دیتے نے، مسئلہ توحید تے سنا دیتا ہے، پر اے اپنے اڑے اتے آیا ہویا وے، ڈٹیا ہویا وے، شرک نہیں چھڑدا، تے انہوں میرے نبی کہہ دیو تمتع بکفرک قلیلا، اور چل چند دیاڑے دیا موجہ نہیں، کھا لے پھر چولا پیچھے کون مرتی پھرتی ہے نا، جتھے پلیٹ ویکھی لمے پیرے، یہ نہ ویکھیا غیر اللہ دی نظر کی ہے، چل پھر موجہ مار لے، یہ جڑیاں سبیلاں تو دودھ پینا ہی پی، اس سونے دیا پانڈیاں وچ پینا ہی تے پی، جڑیاں موجہ مارنیاں نہیں کر لے، تے جو لڈی پانیاں تے جڑے عرس دے ناچ گانے کرنے نہیں، تے جڑیاں قوالیاں سننیاں نہیں کر موجاں، چند دیاڑے موجاں نہیں، تے پھر سن انکا من اصحاب النار، پھر جانا کتھے ہی اگ والیاں دے نال ہونا ہی نا۔ ایک کافر دا حال بیان کیتا ہے تے مومن دا حال کیے، امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص قانت جڑا عبادتاں کردا وے، اپنے رب نو یاد کردا وے، آناء اللیل، ہاں صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا کام، پر جیڑا خالص بندہ میرا ہوندا وے نا، اور رات دیاں گھڑیاں وچ کھلو جاندا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، او مومن بندے ہونے جڑے اپنے پہلواں نو اپنے بستراں تو کی کردے نے، جدا کردے نے، علیحدہ کردے نے، تے پھر کردے کی نے، یدعون ربهم، اپنے رب نو پکارن لگ پیندے نے، خوفا و طمعا، ڈر بھی لگے شہنشاہ وے کدرے نہ کرے نکل اتھوں باہر ہو جا، طمع امید بھی لگی ہے کہ او بڑا غفور الرحیم معاف بھی کر دے گا، اس امید نال لگے ہوئے نے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، او جڑے میرے بندے نے اور رات دا تھوڑا جہا حصہ قلیلا، تھوڑا جہا حصہ او آرام کر دینے، پھر کی کر دینے، وبالاسحار، سیری دے وقت پھر کر دے کی نے، یستغفرون، اور میرے کو معافیاں منگن لگ پیندے نے، میرے سامنے رون لگ پے نے،
فرمایا او 7 بندے جڑے عرش دے سائے دے تھلے آن گے انہاں چوں ایک بندہ ہوے گا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جڑا تنہائیاں دے وچ میں اللہ نو یاد کردا سی تو دے اکھاں وچوں اتھرو شروع ہو جاندے سن، رون لگ پیندا سی۔ فرمایا ساری دنیا دے وچوں قیامت والے دیاڑے میں کہاں گا او میرے بندیا رات دی تنہائیاں وچ میرے سامنے رون لیا، اینا وچوں نکل تے میرے عرش دے سائے دے تھلے آ جا۔ فرمایا مومن بندہ رات دیاں گھڑیاں دے وچ عبادتاں کردا وے تے کیڑی کیفیتاں وچ ہوندا ہے جڑیاں منوں پسند نے؟ ساجدہ، منو کیڑی شے بہتی پسند ہے؟ سجدہ پسند ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تہجد پڑھتے ہوندے سن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے منو پھر نہ پوچھو سونے نبی دے او قیام تے سجدے تے رکوع ان طولہن و حسنہن، انہاں دی طوالت تے انہاں دا حسن میں بیان نہیں کر سکتی، انے سجدے لمبے لمبے سجدے ہوندے سن۔ معلوم ہویا وے تہجد دی نماز دا خاصہ کیے سجدے لمبے ہون، اے رب نو بہتے پسند نے۔ اور کیڑی شے؟ قائمہ ہے قیام کھڑا ہونا۔ جدو میرے سامنے کھڑے نہیں نہ ہوگے تے پھر کدے پٹرول پمپاں دے باہر کھڑے ہوگے تے کدے گتھیاں لین واسطے لینا بناؤ گے، کدے زکاتاں لین واسطے کوٹھیاں دے باہر لینا بناؤ گے۔ جدو میرے دربار وچ کھڑے نہیں ہوو گے نا پھر میں در در تے تانوں پہنچا دیاں گا، پھر ذلیل ہوندے رہو گے نا۔ او جڑا مومن بندہ وے سجدے دے وچ تے کدے او قیام دے اندر تے او دیاں امیداں کی لگیاں ہوئیاں نے یحذر الاخرہ، او آخرت دے معاملے وچ ڈردا پیا نا میرے مولا کتھوں میں او صراط پل صراط گزراں گا نا جتھے لوگ کٹ کٹ کے تھلے گرن گے، او جتھے ترازو دے تول ہون گے نا میرے مولا اتھوں میں کس طرح پار لگا گا نا، او جدوں نامہ اعمال ملن گے نا اس وقت میں کس طرح پار لگا گا نا۔ اے انہوں ڈر لگیا ہے آخرت دے بارے، پر ڈر دے نال وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّي، ڈر تے لگیا وے شہنشاہ تے ہویا نا پوچھ لوے تے کون انہوں روک سکدا ہے، پر یرجو امید لائی بیٹھیا وے کہ میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، اے امیداں لگیاں ہوئیاں نے ضرور میں بندے اتے کرم کرے گا، ضرور منو معاف کر دے گا۔ اے رات نو جاگن والا تے میرے سامنے جھکن والا تے میرے سامنے سجدے کرن والا تے ایک او بندہ جیڑا قبراں دے سجدے کردا ہے، جیڑا گھوڑیاں دے سجدے کردا ہے، جیڑا غیر اللہ دے سجدے کردا ہے، میرے دسو نا لوگو اے دوویں برابر ہے نے کہ نہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، موحد مشرک برابر نہیں، مسلمان تے کافر برابر نہیں، رب دا نافرمان تے فرما بردار برابر نہیں، توحید جانن والا تے شرک دے جو ڈوبیا ہویا برابر نہیں۔ او جڑے بندے
جانن والے نے، قرآن دا علم رکھدے نے، توحید دا علم رکھدے نے، تے جڑے بندے کدے قرآن دے نیڑے نہیں آئے، کدے انہاں نبی دی سنت اپنائی نہیں ہے، اے کدے بھی برابر نہیں ہو سکدے نا۔ دنیا تے یہی کہندی ہے نا، او جی جنوں چاہو اچا کر دیو تے جنوں چاہو نیواں کر دیو۔ فرمایا نہیں نہیں، جنوں میں رب اچا کراں اوہی اچا، تے جنوں میں نیواں کراں اوہی نیواں وینا۔ تے فرمایا وے اے جو کچھ دلائل بیان کیتے نے، تقابل کیتے ہوئے نا، انہاں تو نصیحت کون لیندا وے؟ انما یتذکر اولو الالباب، جنہوں میں عقل دتی ہے نا، شعور دتیا وے نا، اوہی کی کردے نے دے تو نصیحت لے لیندے نے۔ اے اتھے تک پہنچیاں، دو دلیلہ ہوئیاں نے، تے تقابل بین المومنین والکافرین ہوئے ہے، تے باقی انشاءاللہ تیسری دلیل تے نال اگے او منظر زندگی رہی، تے کل انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت خیر الراحمین، یا رحیم ارحمنا، یا رحیم ارحمنا۔ اللہم اقضی حاجاتنا کلہا، اللہم ادفع بلیاتنا کلہا، اللہم بارک لنا فی امور دیننا و دنیانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والحمد